لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ فلاں مسجد کا امام یا رسول اللہ مدد بھی کہتا ہے، غیر اللہ سے مدد کا قائل ہے، اس پہ باقاعدہ مناظرے کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں ثابت کروں گا کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دیے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے جیسے جبریل کو اولاد دینے کا اختیار ہے تو نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ تو اتنی واضح بات اگر کر رہا ہے تو پھر اتنا زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کافر کہا جائے گا، اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں ہوگی، اس سے نکاح نہیں ہوگا. اس کی بیوی اگر مسلمان تھی اور شوہر کا یہ عقیدہ بن گیا تو نکاح بیوی کا ختم ہو جائے گا. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم. نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. کما قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. قرآن عظیم ارشاد فرما رہا ہے، مدد چاہو تم صبر اور نماز سے. لفظ صبر اور لفظ نماز بھی غیر اللہ ہے، سمجھے نہیں؟ کیونکہ لفظ اللہ جو ہے اللہ کا غیر ہے، اللہ کی ذات اور ہے اور نام اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے. تو لفظ اللہ ہی سے ثابت ہوا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے. اب یہ ملا جو ہے یہ تقریر کر رہا ہے اور بانگ دوحل اعلان کر رہا ہے کہ جس امام کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اللہ سے مانگنا شرک ہے، اور وہ امام یہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلی اختیار عطا فرمائے تو وہاں رسول اللہ کو اختیارات کیوں نہیں ہیں. تو اس کے جواب میں یہ ملا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مولوی، وہ مسجد کا امام کافر ہو گیا، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ حرام ہے، اگر وہ بیوی مسلمان رکھتا ہے تو وہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور وہ کافر ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ اس آدمی نے، اس ملا نے، اس کو مولوی کہنا یا مفتی کہنا گناہ عظیم ہے، کیونکہ ببانگ دوحل اس کی زبان سے یہودیت ٹپک رہی ہے. اور یہ لوگ جو ہیں یہودیت کی تعلیم پڑھ کر کے دارالجہول دیوبند سے یہ نکلتے ہیں اور گند پھیلاتے ہیں، کیونکہ یہ عبدالوہاب نجدی کا پٹھو ہے. اور جتنے بھی یہ ملا ہیں، مثلا اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد امبیٹوی، محمود الحسن دیوبندی، غلام احمد قادیانی، یہ سارے ایک چٹے کے بٹے ہیں. یہ صرف فرق اتنا ہے کہ سفید اور کالے ہونے میں ہیں. یہ ایک ہی ذات کے ہیں. غلام احمد قادیانی مرزئی جو ہے، اس نے قاسم نانوتوی سے پوچھا کہ میں اگر نبوت کا اعلان کروں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں کچھ فرق آئے گا؟ تو قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں اس کا جواب دے دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں کچھ فرق نہ آئے گا. وہ اصلی نبی ہیں اور تم ذلی نبی ہوں گے، بیروزی نبی ہوں گے. حضور کی خاتمیت میں کچھ فرق نہ آئے گا. تو یہ جو ہے قادیانی نے بھی اس کا نبوت کا اعلان کیا
قاسم نانوتوی جو بانی دارالعلوم دیوبند کا بانی تھا، سب سے پہلے اس نے بنیاد ڈالی دیوبند کی. اس دیوبند کی بنیاد ڈالنے میں قاسم نانوتوی تھا. تو یہ لوگ جو ہیں، ان لوگوں نے یہودیت کی تعلیم پڑھی ہے، محمدیت کی تعلیم ان کے اندر اتری نہیں ہے کہ ان کو عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا عظمت اولیاء کرام، یا عظمت صحابہ ہو. یہ صرف لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے اوپر، مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور یہ محمد ابن عبد الوہاب وہ نجدی جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو صنم اکبر کہا تھا. اس خبیث کی کتاب توحید جو ہے ہندوستان میں لائے شاہ عبد الحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، اس کی تردید کرنے کے لیے لائے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے کتب خانے کے اندر رہی، تو اسی وقت اس دور کے اندر انتقال ہو گیا ان کا. تو یہ سمجھے کہ شاید انہوں نے یہ رکھی ہے، تو اس کا ترجمہ جو ہے اسماعیل دہلوی نے کیا، جس کا نام رکھا تقویت الایمان، جو بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے بری پڑی ہے. اور حتیٰ کہ نعوذ باللہ من ذالک تقویت الایمان کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے اللہ کی شان کے سامنے، شان الوہیت کے سامنے ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اس قسم کے بکواس نامے جو ہیں انہوں نے تعریر فرمائے ہیں. تو لہٰذا ایسی تعریرات کے اوپر عمل کرنے والا یہ مولا جو ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ قرآن عظیم نے فرمایا کہ تم مدد چاہو ایمان اور نماز سے، صبر سے اور نماز سے مدد چاہو. تو صبر کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کیا ہے؟ غیر اللہ ہے. سب یہ غیر اللہ ہیں. تو غیر اللہ ہی سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا اختیارات دیا ہے. اور سب سے بڑے مختار کل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کو ما کان و ما یکون کے علوم جو ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ عطائی ہے. جب اللہ تعالیٰ ذاتی دینے میں کوئی کمی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لینے میں کوئی کمی نہیں کرتے، تو دوسرا دنیا کا کون سا آدمی ہے وہ ڈینگے مارے؟ نعوذ باللہ ایسے بے-باکانہ جو ہے وہ الفاظ کہے کہ ایسا کہنے سے جو ہے کافر ہو جائے گا. بلکہ قرآن عظیم کی بولی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی بولی سے، احادیث مبارکہ کے روح سے، اقوال مشائخ کی روح سے یہ آدمی جو ہے یہ ملا کافر ہو چکا ہے. کیونکہ جان بوجھ کر کے کسی صحیح العقیدہ مسلمان کو کافر کہنا، انسان خود کافر ہو جاتا ہے. لہٰذا ایسے ملا کے ہاتھ کا کھانا ناجائز ہے، ایسے ملا کی تقریر کو سننا ناجائز ہے، ایسے ملا کی تقریر کے اوپر جو ہے مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. ہمارا دین جو وہ دین ہے جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، مدینہ کا دین ہمیں منظور ہے. ہمیں ان ملاؤں کے دین کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان ملاؤں کے سے دین جو ہے پھیلا ہے. دین پھیلانے والے حق کے علماء ہیں، جنہوں نے اپنی جان فشانی دن رات جو ہیں کاوشوں کے. اس وقت بھی بہت دور الہاد تھا، اس وقت بھی بہت، مثلا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو لے لیجئے، یا صحابہ کرام کے دور کو لے لیجئے. کیا اس وقت یہ الہادی دور نہیں تھا؟ طاغوتی دور نہیں تھا؟ دقیانوسی بات نہیں تھی؟ قرآن تو ہر سوال کا ایک جواب ہے. 6666 آیات بینات جو ہیں وہ ہر سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہیں. کہیں یہودیوں نے سوال کیا تو فوراً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام قرآن لے کر کے نازل ہوئے، فوراً جواب آ گیا. مومنین نے سوال کیا، جواب آ گیا. منافقین نے سوال کیا، جواب آ گیا. یہود و نصارہ نے سوال کیا تو جواب آ گیا. تو قرآن ہر سوال کا ایک جواب ہے، فوری طور پر اس کا جواب آ گیا. تو یہ حملہ کرنے والے اس قسم کے خبیث لوگ جو ہیں
دنیا کے اندر جو ہیں یہ جنم لیتے رہیں گے، اور اس کی کاٹ کرنے والے بھی ہر دور میں اٹھتے ہیں، یزیدی فتنہ ہر دور میں ایک شبیر جنم لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے علماء اہل سنت کے علماء جو ہیں، حق کے علماء جو ہیں، وہ اس کا جواب دیتے ہیں، اور اچھی طرح ہم بھی اس کی طرف سے جو ہے اس کی تردید کرتے ہیں ایسے ملا کی کہ یہ لعنتی لوگ ہیں۔ قرآن عظیم نے بار بار ہمیں کہا ہے آئینونی وتعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی تم مدد کرو بھلائی اور تقوی پر۔ بھلائی اور تقوی کیا ہے؟ اور یہ ملا یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب رسول اللہ سے مانگنا جو ہے یہ ناجائز ہے۔ تو اس دور کے اندر ابن سعود مکے کا بادشاہ تھا۔ ان ملاؤں نے ہندوستان کے جتنے بھی ملا جو ہیں، مثلا اشرف علی تھانوی وغیرہ جتنے بھی ملا ہیں دیوبند کے مولوی، انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر طنز اٹھائی، اور انہوں نے نہ جانے کیا بھیانک ایسی باتیں کہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حج کرنے کے لیے آپ گئے تو اسی دور کے اندر جو ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے ابن سعود نے اپنے اہلکار بھیجے۔ جب گئے وہ تو اعلیٰ حضرت کو کڑی نہیں لگی، تو وہ آخرکار ایسے ہی سامنے لائے گئے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے 8 گھنٹے کی مہلت دی جائے۔ 8 گھنٹے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھی۔ 2 ہاتھ سے لکھتے تھے آپ، ایک ہاتھ سے عربی، دوسرے ہاتھ سے اس کا ترجمہ۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے 360 علماء مکہ و مدینہ و عراق کے علماء تک، جو بھی وہاں مساجد کے خطیب تھے، مساجد کے ائمہ حضرات تھے، ان کے نام، مؤذن حضرات تھے ان کے نام، بادشاہوں کے، ہر ملک کے بادشاہوں کے نام، ان کے اوپر اعلیٰ حضرت کے اوپر یہ الزام لگایا گیا۔ ان مولویوں نے یہ مطلب الزام لگایا، جھوٹ بولا، یہ جھوٹے ہیں، اور کاذب جو جتنے بھی ہیں، ان المنافقین هم الکاذبون، قرآن عظیم نے فرمایا کہ منافق کاذب ہیں، کاذب جھوٹے ہیں، اور جھوٹے جہنم کا ایندھن ہے۔ تو انہوں نے یہ کذب بیان کی اس وقت کے بادشاہ کے آگے کہ احمد رضا خان ایک ہندوستان کا مولوی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ مانتا ہے، یعنی رسول اللہ کا علم جو ہے اللہ کے علم سے نعوذ باللہ زیادہ ہے، یہ الزام لگایا۔ آخر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مجھے 8 گھنٹے کی مہلت دی جائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ جو ہے کتاب لکھی، تو اس میں آپ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا ہے جیسا سمندر سے ایک چڑیا اپنی منقار کے اندر، اپنی چونچ کے اندر جو ہے پانی اٹھاتی ہے، اتنا علم ہے اللہ کے مقابل میں رسول اللہ کا علم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں سارے جہان کا، سارے انبیاء کا، ساری جہان کا علم ایسا ہی ہے۔ یہ فتویٰ چلا گیا۔ اس وقت ابن سعود نے کہا کہ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں۔ 360 علماء کرام مکہ و مدینہ کے علماء، عراق کے سب علماء جو ہیں، عرب کنٹریز کے جتنے بھی علماء تھے، انہوں نے یہ کہا یہ عقیدہ تو ہمارا بھی ہے۔ تو ان کا پردہ وہاں فاش ہوا۔ تو پھر احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سر کے اوپر اس وقت کے بادشاہ نے اپنی دستار جو اٹھا کر کے رکھی اور کہا کہ آپ اس دور کے اعلیٰ حضرت ہیں، آپ اگر نہ ہوتے تو دین ڈوب گیا تھا، عظمت محمد رسول اللہ کے اوپر حملہ ہو گیا تھا، لہٰذا آپ نے اس عزت کو، ناموس کو بچایا ہے، لہٰذا آپ اس دور کے اعلیٰ حضرت ہیں۔ تو یہ خطاب جو ہے اعلیٰ حضرت کو ملا ہے سعودی عرب کے بادشاہ کی طرف سے، اور ان کی مٹی پلیت ہوئی۔ پھر انہوں نے مطلب مانا بھی، اشرف علی تھانوی وغیرہ جتنوں نے یہ مانا، ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے لٹریچر سے باز آؤ، آپ نے لٹریچر سے باز آؤ، جو آپ نے بتذیبی کی کلمات لکھے ہیں اپنے لٹریچر کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین لکھی آپ نے، باز آؤ، اس سے توبہ کرو۔
تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن ہم اسے رجوع نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس ملا کا دماغ خراب ہے، لیکن یہ اپنی تقلید کر رہا ہے اپنے بڑوں کی، کہ اس کے بڑے کیا گئے ہیں، ان کے اکابر جو ہیں کیا گئے ہیں۔ تو جو اپنے اکابر کی ہی بولی بولے تو وہ کس درجے میں ہے۔ لہٰذا ایسے آدمی کی بات کے اوپر نہ عمل کیا جائے، یہ گمراہ اور لادین ہے۔ قرآن عظیم نے ہر جگہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے مانگنے کی، اولیاء کرام سے مانگنے کی اجازت دی ہے، ورنہ آئینونی بقوہ کا کیا جواب ہوگا۔ سکندر ذوالقرنین نے یہ فرمایا آئینونی بقوہ۔ پھر آصف ابن برخیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے غلام تھے، جو تخت بلقیس جو ایک پلکار کے اندر، کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ تخت بلقیس جو ہے میرے پاس لانے والا کون ہے، اتنا جلدی کہ جو بیٹھ کے کھڑا ہو یا بیٹھ کر کے اٹھ کے بیٹھے، اتنی دیر میں لانے والا کون ہے۔ تو عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک بدصورت جن کھڑا ہوا، اس نے کہا یا حضرت میں یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول سلیمان علیہ السلام، میں اتنی دیر میں بلقیس کا تخت جو ہے لا کر سکتا ہوں جتنی دیر میں آپ کھڑے ہو کر کے بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوئے اور لوٹ کے بیٹھ کے اتنی دیر میں لے آؤں گا۔ تو آصف ابن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ جیسے آنکھ جھپکتی ہے، آنکھ جھپکنے کے وقت کے اندر میں ملک سبا سے میں بلقیس کا تخت جو آپ کے دربار میں لے آؤں گا۔ تو وہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد بھی کر سکتے ہیں، اور یہ مانگنا جو ہے اولیاء کرام سے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جو ہے یہ شرک نہیں ہے۔ یہ ملا جو ہے یہ جس وقت کھانا مانگتا ہوگا تو اپنی ٹبری سے کھانا مانگنا یہ شرک ہے۔ نائی کے پاس یہ جاتا ہے جس وقت تو اپنے سر کو مناتا ہوگا، اس کے آگے گردن جھکاتا ہے، یہ شرک ہے۔ پھر اس کو کہنا چاہیے کہ اللہ تو میرا نعوذ باللہ میرا سر مونڈ، یا مجھے اے اللہ بیوی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، 4 اولاد کی ضرورت ہے، اللہ مجھے اوپر سے اولاد دے دے۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ پھر یہ بیوی شادی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ پھر اس ملا کو یہ چاہیے کہ ان باتوں کے اوپر غور کرے اور اس سے توبہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔